الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، صدق اللہ العظیم۔ ایک مرتبہ بآواز بلند حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، بلند آواز سے پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایمان والا بنا کر پیدا فرمایا، یہ اس کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے۔ ہم میں سے سبھی لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کی بنیاد تو 5 چیزوں پر ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور کلمہ توحید۔ لیکن ایک چیز ایسی بھی ہے جو اس کے بعد میں سب سے اہم، سب سے زیادہ معنی رکھتی ہے، وہ چیز ہے اخلاق حسنہ، یعنی اچھے اخلاق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میزان عمل پر، یعنی جب ہم لوگوں کے عمل تولے جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں، تو سب سے زیادہ جو بھاری چیز ہوگی، سب سے زیادہ وزن والی جو چیز ہوگی، وہ ہماری نمازیں نہیں ہوں گی، ہمارے روزے نہیں ہوں گے، ہماری زکوٰۃ نہیں ہوگی، نہ ہی ہمارا کوئی اور نیک کام ہوگا۔ سب سے زیادہ اگر وزن میں بھاری کوئی چیز ہوگی تو وہ ہمارے اخلاق ہوں گے۔ اور آج جو اسلام ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اتنا، وہ صرف اور صرف اخلاق کی بدولت پھیلا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اس وقت ساری دنیا میں صرف کفر کا بول بالا تھا، چاروں طرف برائی تھی، چاروں طرف اندھیرا تھا، کوئی بھی اللہ کا نام لینے والا، ایک اللہ کی عبادت کرنے والا اس وقت موجود نہیں تھا۔ ایسے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا اور لوگوں کو دعوت دی کہ اللہ ایک ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ تب ساری دنیا آپ کی دشمن ہو گئی، یہاں تک کہ جو آپ کے رشتہ دار تھے، آپ کے خاندان والے تھے، چند افراد کو چھوڑ کر باقی سارے کے سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن بن گئے تھے۔ اس کے باوجود لوگ اسلام میں داخل ہوتے رہے، اس کے باوجود اسلام اتنا زیادہ وسیع ہو گیا، اتنا زیادہ پھیل گیا کہ ساری دنیا میں اسلام پھیلا۔ وہ کیوں پھیلا؟ مسلمانوں کی تلواروں کی بدولت نہیں پھیلا تھا، جنگ و جدال کی وجہ سے نہیں اسلام پھیلا تھا، بلکہ اسلام پھیلا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بدولت، صحابہ کرام کے اخلاق کی بدولت، اور تمام مومنین کے اخلاق کی بدولت ہی اسلام جو ہے پھیلتا ہے۔ اگر ہم چاہیں کہ لوگ ہماری نمازوں کو دیکھ کر ایمان لے آئیں گے، کوئی نہیں لائے گا۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کو دیکھ کر کتنے لوگ مسلمان ہو گئے؟ ایک بھی مسلمان نہیں ہوگا۔ آپ قرآن پڑھ کر سنا دیں، کوئی بھی مسلمان ایسے نہیں ہوگا۔ مسلمان انسان کب ہوتا ہے؟ کوئی بھی غیر مذہب والا، غیر مسلم جب اسلام لاتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، تو وہ سامنے والے کے اخلاق سے متاثر ہو کر ہی اسلام قبول کرتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں جن لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا تھا، پہلے جو لوگ سب سے پہلے مولا علی، حضرت ابوبکر صدیق اسلام لے کر آئے، کیوں اسلام قبول کیا؟ ان کے انہوں نے دیکھا کہ باپ دادا بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے ان میں خرابیاں پائیں کہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور بت ہمیں کچھ بھی نہیں دیتے ہیں۔ تب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ کی عبادت کی تلقین کر رہے ہیں، دوسروں کی مدد کی بات کرتے ہیں، دوسروں کے درد کو سمجھنے کی بات کرتے ہیں، کبھی جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ دوسروں کے کام آنا اور دوسروں کی مدد کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ سارے اخلاق جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھے تو ایک ہی مرتبہ میں، پہلی ہی مرتبہ میں وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے۔ اسی طرح سے حضرت ابوبکر صدیق کے جب اخلاق صحابہ کرام نے دیکھے، حضرت عثمان غنی حضرت ابوبکر صدیق کے کہنے پر اسلام لے آئے، اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح سے باقی صحابہ کرام بھی جب ان کے اخلاق دیکھے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بہت ہی مشہور و معروف ہے۔ آپ ایک غلام تھے، امیہ بن خلف کے آپ غلام تھے، وہ بہت زیادہ آپ پر ظلم و ستم کرتا تھا، اتنا زیادہ ظلم و ستم کرتا تھا کہ سارا دن وہ کھیتوں میں، یعنی ریگستان میں ان سے بکریاں چرواتا تھا، پتھریلے علاقے میں بکریاں چرانے کے لیے لے جاتا تھا، اور رات میں آپ کو وہ چکی چلانے کے لیے دے دیتا تھا، یعنی آرام کرنے کا ایک بھی موقع نہیں دیتا تھا، اتنا ظالم تھا امیہ بن خلف۔
تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز رات میں کہیں سے گزر رہے تھے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، انہوں نے وہ رو رہے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، کہنے لگے کہ آخر کیوں رو رہے ہو، کیا بات ہے؟ حضرت بلال حبشی جانتے نہیں تھے وہ کون ہے. کہنے لگے ارے جاؤ، ایسے بہت سے آتے ہیں پوچھنے والے، کوئی مدد کرنے نہیں آتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے ارے بھائی بتاؤ تو کیا بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ کیا تم میری چکی چلاؤ گے کیا بیٹھ کے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیوں نہیں، ضرور. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ایسا کرو تم سو جاؤ. یاد رہے کہ حضرت بلال حبشی ایک غلام تھے، حبش کے رہنے والے تھے، اور اور مکہ مکرمہ میں ایک غلام تھے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے، ان سے کہا کہ ایسا کرو تم سو جاؤ. حضرت بلال حبشی کہنے لگے کہ اگر میں سو جاؤں گا تو میرا مالک صبح مجھے مارے گا، اسے جب یہ آٹا پسا ہوا نہیں ملے گا تو وہ میری پٹائی کرے گا، کوڑے مارے گا، میں نہیں سو سکتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ ایسا کرو تم سو جاؤ، تمہارے بدلے آٹا میں پیس دیتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات چکی چلاتے رہے اور حضرت بلال حبشی رات بھر سوتے رہے. صبح جب وہ اٹھے تو دیکھا کہ آٹا سارا پسا ہوا رکھا تھا. دوسرے دن پھر وہی معاملات ہوئے. اسی طرح سے کئی روز تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدلے میں ساری رات چکی چلاتے رہتے، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام سے سو جاتے. کئی روز جب یہ سب معاملات ہوتے رہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت بلال حبشی کہنے لگے کہ آپ ہیں کون؟ مکہ مکرمہ میں نے ایسا انسان نہیں دیکھا جو غلاموں کی اتنی مدد کرتا ہو، غلاموں کے بارے میں اتنا سوچتا ہو. جہاں پر غلاموں کو ٹھیک سے کھانا بھی نہ دیا جاتا ہو، وہاں پر کوئی ایسا بھی ہے جو ساری رات آ کر غلام کی مدد کر رہا ہے. تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ تم نے اس شخص کے بارے میں سنا ہے جو ایک اللہ کے اسلام کی طرف بلاتا ہے، اسلام کی دعوت دیتا ہے؟ تو کہنے لگے کہ ہاں سنا تو ہے میں نے نام، لیکن میں نے ان کو دیکھا نہیں ہے. میں نے سنا ہے کہ وہ ایک خدا کی عبادت کا حکم دیتے ہیں اور لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں، دین کی دعوت دیتے ہیں، میں نے انہیں کبھی دیکھا نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ اگر تمہیں ان کے دین میں داخل ہونے کا موقع ملے تو کیا تم داخل ہوگے؟ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں جانتا نہیں، نہ میں نے ان کے بارے میں جانا ہے نہ سنا ہے، تو ابھی میں اس بارے میں کچھ بتا نہیں سکتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ میں وہی محمد بن عبداللہ ہوں، میں وہی محمد بن عبداللہ ہوں جس کے بارے میں تم نے سنا ہے کہ وہ لوگوں کو ایک خدا کی دعوت دیتا ہے، ایک خدا کی عبادت کی دعوت دیتا ہے، میں وہی محمد ہوں. اتنا سننے کے بعد میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا. کہنے لگے کہ جن کا یہ اخلاق ہو، جن کے اخلاق ایسے ہوں تو ظاہر سی بات ہے وہ اسلام جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ دعوت غلط نہیں ہو سکتی ہے، ضرور اس میں کچھ سچائی ہے جو ایسے اخلاق کی بات کرتا ہو. تو آپ سوچیں ذرا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بدولت اس طرح سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے. صرف اتنا ہی نہیں بلکہ سارا عرب، سارے مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا ظلم و تشدد ہوا. اگر ہم میں سے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پڑھی ہوگی تو وہ اس بات کو جانتا ہوگا. 3 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے گزرے تھے جس کو شعبہ بن ابی طالب کی گھاٹی کہا جاتا ہے. اس میں مکہ کے لوگوں نے یعنی کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام صحابہ کرام کا بائیکاٹ کر دیا تھا. 3 سال وہ ایسے گزرے تھے کہ ان لوگوں نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ نہ ہی کوئی محمد اور اس کے ساتھیوں سے کوئی سامان خریدے گا، نہ انہیں کوئی سامان دے گا، نہ انہیں کوئی کھانے پینے کی اشیاء دے گا، نہ چیزیں دے گا، نہ ہی ان لوگوں سے کوئی شادی بیاہ کرے گا، نہ ہی کسی طرح کی کوئی بات چیت کی جائے گی. یہ سب کرنے کے بعد میں ایک معاہدہ، ایک تحریر لکھ کر ایک گھاٹی پر لٹکا دی گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے جتنے بھی صحابہ کرام تھے، جو لوگ بھی اسلام لے آئے تھے، کلمہ پڑھ لیا تھا، ان سارے لوگوں کو اس گھاٹی میں قید کر دیا گیا تھا. 3 سال تک وہاں پر نہ ہی کوئی کھانا پہنچانے والا تھا. چوری چھپے کچھ لوگ ایسے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مونس و غمخوار کہے جاتے تھے. وہ چوری چھپے کسی طرح سے ہو جاتا تھا تو کھانے پینے کا سامان لے جاتے تھے، جن میں حضرت ابو طالب
آپ کے چچا تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک اور بیٹے تھے وہ تھے، اور ان کے کچھ غلام وغیرہ تھے جو لوگوں پہ ظاہر نہیں تھے، رات کے اندھیرے میں چوری چھپے جاتے تھے اور آپ کے پاس کھانے پینے کا سامان پہنچاتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی روز ایسے گزرتے تھے، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہاں پر چمڑا گلا کر کھانے کی بھی نوبت آئی۔ آپ سوچیں ذرا کہ آج ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام ہم تک بہت آسانی سے پہنچ گیا، آسانی سے نہیں پہنچا ہے، بلکہ اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اور ہمارے جو علماء کرام گزرے ہیں اور ہمارے تابعین گزرے ہیں، ہمارے بزرگان دین گزرے ہیں، ان لوگوں نے بے پناہ مشقتیں برداشت کی ہیں، تب جا کر یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، اس کے بعد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ چلے گئے اور وہاں سے جب 10 سال کے بعد میں، تقریباً 7 سال کے بعد میں مدینہ منورہ سے 10,000 کا لشکر لے کر آپ مکہ مکرمہ پر آئے تھے، مکہ مکرمہ فتح کر لیا آپ نے۔ اب آپ سوچیں ذرا کہ ایسی حالت میں جب کسی انسان کو اتنا زیادہ ستایا گیا ہو، اتنا زیادہ ظلم کیا گیا ہو کہ اس کو گھر بار چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام کو مکہ مکرمہ سے یہاں جانے کے لیے مجبور کر دیا گیا، تب آپ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ اس کے 7 سال بعد آپ 10,000 کا لشکر لے کر مکہ مکرمہ پر حملہ کیا تھا، آپ نے مکہ مکرمہ کو فتح کر لیا۔ اب سارے کافر جتنے لوگ کفار تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو سارے کے سارے لوگوں کو وہاں پر قتل کروا دیتے، کیونکہ ان میں وہی لوگ تھے جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں پر ظلم کیا تھا، حضور کی بیٹیوں پر ظلم کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو مارنے والے لوگ وہیں پر موجود تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے ناک اور کان کاٹنے والے لوگ بھی وہیں پر موجود تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا کلیجہ نکالنے والے بھی وہیں پر موجود تھے۔ یعنی وہاں پر سارے کے سارے کفار موجود تھے، اور سارے کے سارے کفار اس ڈر میں تھے کہ آج ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ اب بھائی ظاہر سی بات ہے، اگر ہم کسی پر ظلم کرتے ہیں، جب تک ہم طاقتور ہیں اس پر ظلم کر لیا، لیکن جب وہ طاقتور ہوگا پھر ہمیں خوف بھی آئے گا کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ اب ظاہر سی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا تو سارے لوگ گھبرائے ہوئے گھوم رہے تھے کہ اب کیا ہوگا۔ اب سب لوگ اسی انتظار میں تھے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فیصلہ سناتے ہیں۔ اگر وہاں پر کوئی دنیاوی بادشاہ ہوتا تو ظاہر سی بات ہے ان لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیتا کہ ان لوگوں کو قتل کر دو، ان کو شہر بدر کر دو، ان کو یہاں سے آگ میں جھونک دو یا کچھ بھی کر دو، لیکن وہاں رہنے نہیں دیتا، ان کی زمینوں پہ قبضہ کر لیتا۔ لیکن قربان جاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر، قربان جاؤں صحابہ کرام کے اخلاق پر، کسی نے بھی تلوار نہیں چلائی، کسی نے کسی پر ظلم نہیں کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کا انتظار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور فرمایا گھبراؤ نہیں، جو لوگ بھی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائیں گے ان کو پناہ مل جائے گی، وہ امن میں رہیں گے، ان کے ساتھ کچھ نہیں کیا جائے گا۔ جو لوگ مکہ مکرمہ میں داخل ہو جائیں گے یعنی کعبہ شریف میں داخل ہو جائیں گے، ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، ان پر کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، اور جو اپنے گھروں کے دروازے بند کر لے گا ان کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ صرف اتنا کہا کہ اگر کوئی شخص تلوار لے کر میدان میں آئے گا تو اس کے ساتھ جنگ کی جائے گی۔ اس کے بعد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اپنے اپنے گھروں میں داخل ہوئے، اپنی جگہوں پر پہنچے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے تمام کفاروں کو لایا گیا، تمام جو لوگ ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے سارے کے سارے لوگ حاضر ہوئے۔ اب سب انتظار میں تھے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کیا سزا دیں گے۔ سب یہی سوچتے تھے کہ تھوڑی سزا دے دی جائے لیکن ہماری جان بخش دی جائے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب موقع ہے، اب بتاؤ تم لوگ کیا چاہتے ہو، اگر جو انسان اسلام قبول کر لے گا وہ امن میں رہے گا، اور جو اسلام نہیں قبول کرتا ہے وہ جزیات دے گا، اپنے گھروں میں رہ سکتا ہے۔ لیکن وہاں پر جب تمام لوگوں نے مکہ مکرمہ میں تمام لوگوں نے یہ دیکھا کہ جیتنے کے بعد بھی مکہ مکرمہ فتح کر لیا، انہوں نے ہماری زمینوں پہ قبضے نہیں کیے، چاہتے تو پورے مکہ پہ قبضہ کر لیتے، کسی پر قبضہ نہیں کیا، کسی کے گھر کو نہیں چھینا، کسی کے گھر کو آگ نہیں لگائی، تب وہاں پر سارے لوگ ایک ساتھ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بدولت پھیلا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں، آپ نے کربلا کا واقعہ ضرور سنا ہوگا، اس میں عبداللہ بن زیاد جس نے وہاں پر مکہ کربلا کے میدان میں سارے ظلم جو کہا تھا وہ ان کا گورنر بنایا گیا تھا، عبداللہ بن زیاد تھا۔
جب ایک مرتبہ وہ اس نے دیکھا، جب یہ کربلا کے واقعے کو کافی عرصہ گزر گیا، ایک دن وہ پیاس کی شدت میں جب وہ لوگ اس کو مارنے کے لیے ڈھونڈ رہے تھے، وہ بھاگا بھاگا ریگستانی علاقے میں بھاگ رہا تھا، ایک خیمہ نظر آیا، اس خیمے کے اندر جیسے ہی گھسا پیاسا تھا تو وہاں پر دیکھا کہ ایک شخص عبادت کر رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، رو رہے ہیں، تو ان کے پاس جا کر کہنے لگا کہ مجھے پیاس لگی ہے، کیا پانی مل سکتا ہے؟ اس نے دیکھا، وہ گھبرا گیا، کیونکہ وہ حضرت امام زین العابدین تھے، امام زین العابدین جنہوں نے اپنے پورے خاندان کو اپنی آنکھوں کے سامنے کٹتے ہوئے دیکھا تھا، شہید ہوتے ہوئے دیکھا تھا، اپنی بہنوں کو بنا دوپٹے کے دیکھا تھا، بنا دوپٹے کے ہاتھوں میں زنجیریں باندھ کر سر شام لے جاتے ہوئے ان کو دیکھا تھا۔ اس کے باوجود عبداللہ بن زیاد جب ان کے پاس گیا، ان سے پانی مانگا، پہلے تو وہ گھبرا گیا، لیکن جب اس نے پانی مانگا، حضرت امام زین العابدین نے اس کو پانی پلایا، پانی پیا، وہ کہنے لگا کہ اور پانی ملے گا، آپ نے اور پانی دیا، پھر تیسری مرتبہ پانی مانگا، پھر اس کو پانی دیا گیا۔ جب وہ باہر نکلنے لگا، پھر وہ حیران ہوا کہ آخر انہوں نے ہمیں پہچانا کیوں نہیں، انہوں نے مجھے پہچانا نہیں شاید۔ تو اس کے بعد میں ان کے پاس واپس گئے، کہنے لگے کہ آپ نے شاید مجھے پہچانا نہیں، میں عبداللہ بن زیاد ہوں، میں وہی ہوں جس نے آپ کے خاندان کو قتل کیا تھا۔ حضرت امام زین العابدین کہنے لگے کہ مجھے پتا ہے، جس وقت تم نے ہمارے خیمے میں قدم رکھا تھا، مجھے اسی وقت تمہاری خوشبو آ گئی تھی۔ تو عبداللہ بن زیاد کہنے لگا کہ جب آپ مجھے پہچان گئے تھے تو پھر آپ نے مجھے پانی کیوں پلایا؟ آپ چاہتے تو مجھے قتل کر سکتے تھے۔ تو حضرت زین العابدین نے، امام زین العابدین نے جو بات کہی، وہ بہت بڑی بات کہی انہوں نے، کہنے لگے کہ جب ہم تمہارے مہمان تھے، تم نے ہمارے اوپر پانی بند کیا، یہ تمہارے گھر کی نصیحتیں تھیں، تمہارے گھر کے اخلاق تھے، اور ہم نے پانی پلایا ہے، یہ ہمارے گھر کے اخلاق ہیں۔ جو ظلم کرے اس کی بھی مدد کرنا، یہ ہمارے اخلاق ہیں، اور لوگوں کو پانی نہ پلانا، ان کی مدد نہ کرنا، یہ تمہارے اخلاق تھے۔ تو جو تمہارے اخلاق تھے وہ تم نے دکھا دیے، اور جو ہمارے اخلاق ہیں وہ ہم نے دکھائے۔ تو اسی لیے اب جب آج ہم پر یہ چیز لاگو ہوتی ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاق کر کے دکھائے، جن اخلاق حسنہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں، ہمارا فرض بنتا ہے کہ اسی اخلاق حسنہ پر ہم بھی چلیں۔ غیر مسلم ہماری نمازوں کو نہیں دیکھیں گے، ہمارے روزوں کو نہیں دیکھیں گے، ہماری زکوٰۃ کو نہیں دیکھیں گے۔ اگر ہم سے کوئی غیر مسلم کہہ دے، ہم سے سوال کر دے کوئی غیر مسلم کہ بھائی ایک وجہ بتاؤ، صرف ایک وجہ کہ ہم اسلام میں داخل ہوں، کیا وجہ ہے، کس لیے داخل ہوں، اگر کوئی سوال کر دے غیر مسلم، ہم کیا جواب دیں گے؟ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ ہم کیا کہیں گے اس سے کہ نماز پڑھیں گے؟ تو وہ کہے گا ہم بھی اپنے پوجا کر لیتے ہیں، اس میں کون سی بڑی بات ہے۔ ہم کہیں گے روزہ رکھنا پڑتا ہے، وہ کہے گا ہم بھی ورت رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اگر اسلام میں لانے کی کوئی چیز ہے تو وہ آپ کے اخلاق ہوں گے، سامنے والا آپ کے اخلاق کو دیکھ کر ہی متاثر ہوگا، تبھی وہ دائرہ اسلام میں آتا ہے۔ لیکن افسوس آج ہمارے اخلاق ویسے نہیں رہے، آج ہمارے اخلاق مومنوں والے نہیں رہے ہیں، کیونکہ اخلاق میں سب سے پہلی چیز آتی ہے کہ کسی سے بھی ملو تو خوش اخلاقی سے ملو، غصے میں کنٹرول ہونا چاہیے، جھوٹ کبھی نہ بولنا چاہیے، کسی کو دھوکہ نہ دینا چاہیے، ہمیشہ دوسروں کے کام آنا چاہیے، مصیبت زدہ کی مدد کرنی چاہیے، بھوکے کو کھانا کھلانا چاہیے، اور اگر ہمارا پڑوسی پریشان ہے تو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے، اور کسی کا عیب اگر ہم پر ظاہر ہو جائے تو اس کی پردہ پوشی کرنی چاہیے۔ اب آپ بتائیں، یہ جو چیزیں ہم نے بتائی ہیں، ان میں سے کتنی ایسی چیزیں ہیں جن پر ہم عمل کرتے ہیں؟ لوگوں کی مدد ہم نہیں کرتے، جھوٹ بولنا ہماری عادت ہو گئی ہے، دن میں ہزاروں جھوٹ بولیں گے، دوسروں کی مدد کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اگر کوئی اس کو مدد کی ضرورت ہوگی تو اس کے ہم مذاق بنائیں گے، اگر کوئی پریشان ہوگا تو اس کو ہم تانا دیں گے، اگر کوئی مشکل میں ہوگا تو اس کا ساتھ دینے کے بجائے اس کو ہم تنقید کرنے لگتے ہیں، اگر کوئی بھوکا ہوگا تو اس کو کھانا نہیں کھلائیں گے بلکہ اس کا مذاق بنائیں گے۔ اسی طرح سے اگر کسی کا عیب ہمارے اوپر ظاہر ہو جائے، کسی کی کوئی کمی ہمیں پتہ چل جائے کہ فلاں انسان میں فلاں عیب موجود ہے، تو یہ نہیں کہیں گے کہ اس کی اصلاح کریں، جا کے اس کی اصلاح کر دیں، اس کو سدھار کروائیں، نہیں، بلکہ چار لوگوں کے سامنے جا کر اس کے عیب کو ظاہر کریں گے کہ فلاں انسان ایسا کرتا ہے، فلاں انسان میں یہ برائی ہے، فلاں انسان ایسا کرتا ہے، وہ غلط انسان ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر وہ انسان غلط ہوا پھر بھی آپ گنہگار ہوں گے، اور اگر وہ انسان غلط نہ ہوا بلکہ آپ نے اس کے بارے میں جھوٹ بولا ہے تو یہ بہت ہی زیادہ بڑا گناہ ہو جائے گا۔
اسی لیے ہمیں اپنے اخلاق کو بہتر بنانا ہوگا. ہمارے اخلاق جب بہتر ہوں گے تو سامنے والا اس چیز سے متاثر ہوگا. اور یاد رکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میزان عمل میں سب سے بھاری اگر کوئی چیز ہوگی تو وہ اخلاق حسنہ ہوگی، ہمارے اخلاق ہوں گے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آپ لوگ سنت ادا کر لیں.